بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ درود پڑھیے محمد علیہ۔ کتنی کتابیں لے آئے ہیں، سب یاد کروائیں گے۔ یہ دیکھیے درود کے سلسلے میں پچھلی دفعہ بھی آپ سے کہا تھا کہ کتابیں خریدیے گا، بہت سارے درود یاد کیجیے گا اور جائیے گا جا کے سنائیے گا، کیونکہ درود کے اتنے فائدے ہیں کہ کوئی حد اور انتہا نہیں ہے۔ بار بار بتائیے گا تبھی لوگوں کے دل میں بات بیٹھے گی، ورنہ صبح سے شام تک جو گھر میں عورتیں رہتی ہیں یا باہر جو رہتی ہیں، آتی دفتر آتی بہت سارے وقت ملتا، بہت ٹائم ملتا ہے کہ ان کو پڑھ لینے کا، وہ ان کو پڑھنا چاہیے، لیکن جب وہ کچھ بنائیں گی تب پڑھیں گے نا، کہ انہوں نے طے کر لیا کہ میں اتنی دفعہ درود روزانہ پڑھوں گی تب وہ پڑھیں گے، ورنہ نہیں پڑھیں گی، یہ چیز پڑھیں گے وہ چیز پڑھیں گے۔ کوئی سلسلہ ہی نہیں ہمارے یہاں کسی بتانے کا، کوئی سلسلہ ہو تو کوئی کام کرے، ہم تو کوئی کام ہی نہیں کر رہے۔ ہم آپ کو کچھ بتا رہے ہیں، درود کے لیے فائدے بتا رہے ہیں، قرب الہی کے لیے اور گناہوں کا کفارہ اور دنیا و آخرت کی کامیابی۔ کیا کام کرنا ابھی آپ کو بتائیں گے، دنیا آخرت کی کامیابی اور کیا ہے، عذاب جہنم سے رہائی ملتی ہے، اس سے قبر میں روشنی آتی ہے، فشار قبر سے بچتا ہے آدمی، اور رضوان جنت کے لیے تحفہ ہے یہ، اور مجلس میں پاکیزگی کا سبب ہے، اور میزان کو بھاری کرتا، پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزار دیتا ہے، تمام انبیاء کی رضا و خوشنودگی کے سبب ہوتا ہے۔ کیا چیز؟ درود محمد علیہ محمد۔ یہ ٹریننگ ہوئی تو کہنا پڑا درود علیہ محمد، تب زور سے چابک پڑا، تب شروع ہو گیا۔ پھر سے پڑھیے بلند آواز سے۔ صحیفہ کاملہ کتاب کو بتائی گیا تھا، آپ کو کسی نے بتایا تھا اس دوران جتنی درس ہوئے اس میں؟ نہیں بتایا گیا۔ دو لڑکیوں کو گردن ہل رہی، باقی صحیفہ کاملہ کی ایک دعا ہے، دوستوں کے حق کی دعا، اس سلسلے میں نے ایک وہ نکالی ہے، چھوٹا سا پیراگراف نکالا جو آپ ہی کے متعلق ہے۔ ویسے تو تمام مومنین مومنات کے متعلق ہے، لیکن خصوصی طور پہ آپ کے، کیونکہ سب کی ذمہ داری ہے امر بالمعروف نہی منکر کرنے کی، لیکن آپ کی خصوصی طور پہ زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ آپ نے اسی کا بیڑا اٹھایا ہوا۔ تو اس میں کیا ہے، ایک پیراگراف ہے جو بتا رہے، اگر آپ اس کو نکال لیجیے گا، نکالنے کے بعد نماز کے بعد بھی کسی وقت رکھیے کہ ہم نماز کے بعد اس کو پڑھیں گے تو اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ کچھ نہ کچھ ملے گا۔ اے اللہ تو محمد ان کے آل پہ رحمت نازل فرما، ہمارے دلوں کی سلامتی اپنی عظمت کی یاد میں قرار دے۔ سنیے، ہمارے دلوں کی سلامتی اپنی عظمت کی یاد میں قرار دے، ہماری جسمانی فراغت کے لمحات کو اپنی نعمت کی شکر میں صرف کر دے، اور اے اللہ تو محمد ان کے آل پہ رحمت، ہماری زبانوں کی گویائی کو اپنے احسان کی توصیف کے لیے وقف کر دے۔ اے اللہ تو محمد ان کے آل پہ رحمت نازل فرما، ہمیں ان لوگوں پہ قرار دے جو تیری طرف دعوت دینے والے، تیری طرف راستہ بتانے والے، اپنے خاص الخاص مقربین میں قرار دے، سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ درود پڑھیے محمد علیہ۔ اس میں باقاعدہ دعا مانگی جا رہی ہے، ہمیں ان لوگوں میں قرار دے تیری طرف دعوت دینے والے، تیری طرف راستہ بتانے والے، اپنے خاص الخاص مقربین میں قرار دے، اے سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہے۔ تو آپ اسی کام کے لیے تو جا رہے ہیں، اسی کام کے لیے جا رہے ہیں، تو یہی بتائیے گا آپ۔ اچھا، اس کے بعد ہم آپ کو آج کچھ بتاتے ہیں۔ کیا بتاتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں ایک ساتھ ہے، اب کیا اس میں سے کہاں سے شروع کریں کیا نہیں شروع کریں، لیکن یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ کہاں سے شروع کرتے ہیں کہ مال اللہ تعالیٰ جو ہے کافر کو بھی دیتا ہے اور مومن کو بھی دیتا ہے۔ سن لیجئے پہلے پھر لکھیے گا، مال کافر کو بھی دیتا ہے اور مومن کو بھی دیتا ہے، لیکن علم صرف مومن کو دیتا ہے۔ کچھ سمجھ میں بات آئی؟ کیا مطلب نکلا اس کا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ مال جو ہے کافر کو بھی دیتا ہے اور مومن کو بھی دیتا ہے، علم صرف مومن کو دیتا ہے۔ جو مال کافر کو دیتا ہے وہ کون سا مال دیتا ہے؟ وہ ڈاکٹری پڑھتا ہے، انجینئرنگ پڑھتا ہے، سمجھے آپ،
اور بہت ساری جو چیز پڑھتا ہے تو اس کو پڑھنے کے بعد کیا ہوتا ہے, نوکری کرتا ہے, اس کو مال ملتا ہے. تو وہ مومن بھی یہی کام کرتا ہے اور غیر مومن بھی یہی کام کرتا ہے, لیکن علم صرف مومن کو دیتا ہے. تو وہ کون سا علم ہے؟ یعنی علم آخرت کا علم جو قرآن سے آیا ہے, جو حدیث سے علم آیا, وہ صرف مومن کو دیتا ہے. اب حدیث پوچھی جائے تو حدیث پڑھنے کے شوق نہیں, کہا جائے حدیثیں سنائیے, نہیں پتہ. زندگی کا ہر شعبے کی حدیث ہے, انبار لگا ہوا کتابیں. دیکھیے 2 کتاب یہ ہے, آیت اللہ علی شہری کی کتاب ہے علم و حکمت, یہ کتاب ہے, یہ کتاب ہے, یہ 2 ہو گئی. اور جناب میزان حکمت ہے, اس کے علاوہ نہ جانے کتنی علم کی کتاب, یعنی علم حاصل کرنے کا جو فائدہ بتایا گیا اس کی کتاب. تو جب علم حاصل کرنے کا فائدہ جو بتایا گیا, معصومین نے 1000-2000 کے قریب حدیثیں بتائی ہیں, تو معصومین کا ابس بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب اس کی کوئی اہمیت ہے نا. تو اگر اہمیت ہے تو کہاں علم کہاں ہے؟ اگر اہمیت ہے تو علم کہاں ہے؟ دن کتنے گزر گئے؟ 1400 سال گزر گئے. چوتھے امام زین العابدین اسلام ارشاد فرماتے ہیں, کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اگر تمہیں علم کی حقیقت معلوم ہو جائے تو تم گہرے سمندروں میں چھلانگ لگا دو, اپنے جگر تک کا خون بہا دو. یہ عجیب طرح کی بات جو مولا کہہ رہے ہیں, کہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کوئی سمجھداری آدمی اس بات تو نہیں کر سکے گا, لیکن دیکھیے اتنی اہم ترین چیز, گہرے سمندروں میں چھلانگ لگا دو, اپنے جگر تک کا خون بہا دو. یہ چوتھے امام کہہ رہے ہیں. آپ کسی کو پڑھتے ہوئے دیکھا گھر میں کہ کوئی کتاب اٹھایا ہوا, نانی اماں پڑھ رہی, کتاب پڑھ رہی, دادی اماں کتاب پڑھی, ساس کتاب پڑھی, اماں کتاب پڑھی, بھائی کتاب پڑھا, بڑی بہن کتاب پڑھی, فاضل وقت ملا تو یہ محمد کے کلام کی کتابیں پڑھنا شروع کیا. کسی کو دیکھا ہے؟ اس طرح تو اگر پورے کراچی میں نکالا جائے تو 5 آدمی نکل آئیں گے. ہماری نانی پڑھتی, ہماری اماں پڑھتی, 5. لیکن یہ تو محمد آل محمد سب کے ماننے والے, چوتھے امام کو تو سب کے ماننے والے. تو اس حساب سے بتائیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہہ رہے ہیں ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو, سنا ہوا نا, ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو. یہ کوئی وقت بچ رہا ہے اس میں؟ ماں کی گود سے قبر تک میں 20 سال والا بھی علم حاصل کرے, 30 سال, 40 سال, 50, 60, 70, 80, 90 جتنے سال کے ہو گئے سب علم حاصل کرے. تو کیا ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. کیوں؟ کیونکہ کیا کہا رسول اللہ نے؟ بات نہیں مانیں گے, نہیں مانتے. انصاف کی بات یہ ہے کہ نہیں مانتے, نہیں مانتے, نہیں مانتے, نہیں مانتے. بات نہیں مانتے, یقین نہیں ہے. ابھی سنائیں گے سب آپ کو تو پوچھیں گے بتائیے یقین ہے؟ نہیں یقین ہے. یقین سب ایسے ہی ہے. یقین جب ہوتا ہے تو آدمی کیا کام کرتا ہے؟ اقدام کرتا ہے. یقین ہوتا ہے تو اقدام کرتا ہے. اگر ابھی یہاں پہ گولیاں چلنے لگے, آواز آئے, دھاں دھوئی آواز, سب کے چہرے اتر جائیں گے, کیونکہ یقین پیدا ہو گیا, کیونکہ ہنگامہ ہے تو چہرے اتر جائیں گے. ہو گیا نہیں ہوگا؟ ہم لاکھ کہتے رہیں گے تو آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. ابھی ہلکا سے یہ ہل جائے سب کے چہرے اتر جائیں گے, لیکن آپ کیا اگر آپ کے خود ہی اتر جائے گا. جب یقین ہوتا تو اقدام کرتا ہے. جب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں, رسول اللہ کہہ رہے ہیں, قرآن کی آیت موجود ہے وہ کہہ رہی ہے, تمام ائمہ کہہ رہے ہیں, سب کچھ کہہ رہے ہیں, لیکن یقین نہیں, اسی لیے اقدام نہیں کرتے. اقدام یعنی کوئی کام نہیں کرتے, اس کے لیے کوئی حکمت نہیں اختیار کرتے, کوئی نہ کام کرتے. کہہ رہے کہ علم تو کون حاصل کرتا ہے؟ کہ کافر و مومن دونوں حاصل کرتے ہیں. کیا جی کہ علم, ارے مال, کافر و مومن دونوں حاصل کرتے, لیکن علم صرف مومن حاصل کرتا. کہاں حاصل کر رہا مومن؟ مولا بشر الکشا کے عجیب غریب سن لیجئے. ہم سب عجیب غریبی ٹائپ کی چیزیں لے کے آئے ہیں آپ کے پاس. ہم نے کہا کہ 30-35 کلاسیں ہو چکی, بہت آپ لوگوں نے سیکھ لیا ہوگا, بہت قابل ہو گئی ہوں ماشاء اللہ سے. تو ہو سکتا ہے کہ ہم ہی کو پڑھائیں تو ہم چپ چاپ آرام سے بیٹھے رہیں گے, آپ لوگ بتاتی رہیے گا. ابھی کلاس ہوئی تو ہے پریکٹیکل کلاس. تو بہرحال مولا بشر الکشا عجیب و غریب قول سنیے. کیا عجیب و غریب قول ہے؟ عجیب و غریب کہہ رہے ہیں, سنیے گا دنگ رہ جائیے گا. ہمیں تو زبانی یاد ہے, ہم آپ کو بتا رہے بہت سارے پڑھے لکھوں کو ان کی جہالت نے تباہ کر دیا. کتنا تعجب کی بات ہے. بہت سارے پڑھے لکھوں کو ان کی جہالت نے تباہ کر دیا. اب بولیے آپ, کون کہہ رہا؟ مولا بشر الکشا کہہ رہے ہیں. اور جو علم ان کے پاس تھا ان کے کچھ کام نہ آیا. کیا مطلب ہوا اس کا؟
بھائی یہاں ایڈمیشن لو، ایسے کام نہیں چلے گا. 35 کلاسیں اٹینڈ کر چکی ہے، ابھی تک سمجھ وہیں کی وہیں ہے جہاں تھی. اس پہ سمجھنا چاہیے کہ کیا مطلب، پوچھنا چاہیے کیا مطلب. پرانے زمانے کے بدو جو سچ مچ دل سے جو ایمان لے کے آئے تھے اور دل سے ہم کو تو یہ پتہ چل گیا کہ ہم لوگ جو جنتی ہیں. ماحول کی وجہ سے ہم لوگ بہت دین کے اعتبار سے بہت پیچھے ہیں، معلومات کے اعتبار سے، زبان درازی کے اعتبار سے بہت آگے ہیں، لیکن دین کے اعتبار سے بہت پیچھے ہیں. جب اللہ کے رسول کبھی کوئی بات کرتے تھے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا تو وہ پوچھتے تھے. اللہ کمزور مومن، اس کمزور مومن کو دشمن جانتا ہے جو ایمان نہیں رکھتا. ابھی یہ پورا نہیں ہوا، ابھی اس کو پورا کرتے، لیکن ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ اب تو سناٹا ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کمزور مومن کو اپنا دشمن جانتا ہے جو ایمان نہیں رکھتا. کوئی کچھ بھی نہیں بول رہا. وہاں بدو جو عرب کا بدو تھا، جو بت پرست تھا، جو ایمان لے کے آیا، تو اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے کوئی مومن بھی ہو ایمان بھی نہ رکھتا ہو. بات بنی. اللہ اس کمزور مومن کو اپنا دشمن جانتا ہو جو ایمان نہیں رکھتا. تو ایک بدو کہنے لگا اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ایمان بھی رکھتا ہو، مومن بھی ہو، ایمان بھی نہ رکھتا ہو. یہ کیسے کہ ہاں یہ وہ ہے جو برائی سے نہیں روکتا. اب اسے پتہ چل گیا یہ وہ ہے جو برائی سے نہیں روکتا. یہاں کتنے لوگ ہیں، آپ ہیں، یہ ہے ساری، یہاں لا کے بیٹھا دیا جائے گا، کیا کام کیجیے گا، اسٹوری سنا کے چلی جائے گا، تو کیا ہوا، برائی سے نہیں روکا. تو ہوئی کون آپ؟ اللہ اس کمزور مومن کو اپنا دشمن جانتا ہے جو ایمان نہیں رکھتا. ایمان نہیں رکھتا وہ آگے باتیں بنا رہا ہے، اس طرح سے پڑھیے گا، اس طرح سے آواز نکالیے گا، دیکھیے یہ طریقہ کار ہے اس کا، فلانے کا یہ ایسے ہو، سارے ٹیکنیکل چیزیں سب آپ کو بتائے گی. میٹر ہے نہیں آپ کے پاس. میٹر حاصل کرنے کے لیے کتاب پڑھنا پڑے گی، پڑھنا پڑے گا. قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا، چاہے کچھ بھی کرتی رہیے. بخشے تو سب جائیں گے، بخشے سے کیا ہوتا ہے، سب لوگ بخش دیے جائیں گے، سارے بخش دیے جائیں گے. ایک کوئی آدمی جو ہے 2000 سال کے بعد جنت میں جائے گا، کوئی 3000 سال کے بعد، کچھ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا قیامت کا. قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے، تو کتنے ہزار سال کے بعد اندر جائیں گے، تو باقی میدان قیامت میں رہیں گے. میدان قیامت میں کیا آگ ہی آگ ہے، دھوپ ہی دھوپ ہے. کہتے نہیں کہ اللہ کے رحمت کے سائے میں ہوں گے. تو سائے میں جو لوگ ہوں گے اچھا کام کریں گے وہ اللہ کے رحمت کے سائے میں ہوں گے. بہت سارے لوگ ہوں گے مومنین اپنی صدقات کی چھاؤں میں ہوں گے. رسول اللہ کا قول صدقات کی چھاؤں میں ہوں گے. جو وہ صدقہ دیتے ہیں اس کی چھاؤں میں. ہمیں صدقہ ہی نہیں پتہ، صحیح طرح سے اگر بات کی جائے صدقہ نہیں پتہ. اماں کو صدقہ دیجیے گا، وہ کہتے ہیں پاگل ہو گئے تم، صدقہ دو گا، ماں باپ کو صدقہ دو گا. ہاں بھائی دیں گے. مسکرا کے مومن کو مسکرا کے دیکھنا صدقہ ہے، ہر نیکی صدقہ ہے یا نہیں؟ تو آگے پیچھے کچھ پتہ ہی نہیں نا. مسئلہ یہ کہ آگے پیچھے پتہ نہیں. مدرسے میں ایڈمیشن جب تک نہیں لیجیے گا، ہم وہاں سے اس کام کے لیے بھیجیں نہیں. کہ ایک بات بتا رہے آپ لوگوں کے ایٹیچیوڈ سے، کہ جو بات کی جا رہی ہے اس پہ جو لگ رہا اس پہ کہہ رہے ہیں. کیونکہ ہم جب ابھی تو یہ جتنے ٹیچرس آئے تھے سب گیسٹ اسپیکر تھے، ایران وغیرہ سے جتنے آئے ہوئے تھے محرموں میں، اس میں ان سے سب سے آپ سے دلوا لیا. یہ گیسٹ اسپیکر، اب جو آپ اگر ایڈمیشن لیجیے گا یہاں ایک، تو کیا وہ گیسٹ اسپیکر نہیں ہوں گے، وہ پرماننٹ یہاں پڑھانے والے لوگ وہ آپ سے ویسی بات کریں گے. یعنی آپ کو پڑھائیں گے، آپ کے اندر علم ٹھوسیں گے، بتائیں گے، آپ کو تذکرہ کریں گے کہ یہ ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. تو بہرحال یا کیا کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے پڑھے لکھوں کو ان کی جہالت نے تباہ کر دیا. جو علم ان کے پاس تھا ان کو کچھ کام نہیں ہے. کہ پڑھے لکھوں کو جہالت کیسے تباہ کرتی. پھر سے سنیے جی، بتائیے. سر وہ اپنی جو ان کا علم ہوتا ہے، جو انہوں نے حاصل کیا ہوتا ہے، جو ان کی پڑھائی لکھائی کا ایک پروفیشنل علم آپ کے لیے، تو وہ اسی زون میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ سارا علم جو ہے وہ ہمارے پاس آ گیا، تو ہمیں مزید کچھ علم دین سے ان کو جو ہے وہ. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. یہی ہے. کوئی انجینئر بن گیا، کسی نے پی ایچ ڈی کر لیا، کسی نے MBA کر لیا، کسی نے کچھ کر لیا، وہ لمب سے پڑھ گیا، تو پھر کیا ہو رہا؟ اب اس سے غرور آ گیا. دنیاوی علم اس میں غرور پیدا کر دیتا ہے. پھر اسے آخرت کے علم کی طرف جانے نہیں، اس کو معمولی چیز سمجھتا ہے. جس سے فنا ہونے والی دنیا چند دن کے لیے مل رہی، اس کو بڑی چیز سمجھتا ہے. جس سے باقی رہنے والی آخرت، یعنی ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت جس سے اس کو معمولی چیز سمجھتا ہے. کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس کو معمولی بنایا بھی ہے. ایٹیچیوڈ سے اگر بتایا ہوتا کہ نہیں
علم دین کی جو حیثیت ہے وہ کسی کی نہیں حیثیت، جسے دوسری جگہوں پہ ایران میں، عراق وغیرہ میں آپ دیکھیں مراجع عظام، یہ وہ کیا وقت ہے، کیا علماء کے وقت ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، جو دیکھتے ہیں لوگ اس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، بہت بڑی چیز ہے واقعی۔ لوگ کمزور دماغ کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ مختلف چیزوں کی طرف جھک جاتے ہیں، جیسے مولا کا قول نہیں، دنیا کی چمک دھمک کمزور عقلوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ تو کون سی چمک دھمک؟ شہرت کی چمک دھمک، مال کی چمک دھمک، پوست کی چمک دھمک، یہ کیا کمزور عقلوں کو بگاڑ دیتی۔ تو بھائی اس کے طرف لوگ توجہ نہیں دیا۔ اگر اس کی طرف توجہ دیتے لوگ تو گھر میں کتابوں کے انبار لگے ہوتے ہیں، سب کے سرانے جو ہے وہ جو سائڈ ٹیبل ہوتی ہے اس پہ کتابیں رکھی رہتی، کہاں کتابیں رکھی رہتی، ایک سے ایک اعلیٰ درجے کی کتابیں، ایک سے ایک بہترین کتابیں، ایک سے ایک مزیدار کتابیں۔ یہ پڑھے گا تو دنگ رہ جائے گا، اور اسی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا، اس کے اندر کردار سازی بھی ہوگی۔ تو بہرحال تو یہ ہے، آج ہم نے سوچا کہ آپ کو اسی سلسلے میں بتائیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو ہم نے اس کی اہمیت دکھائی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پروردگار کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا؟ وہی کرنے والا کہہ رہا ہے، خیر کی تعلیم حاصل کرو، خیر کی تعلیم حاصل کرو اور پھر لوگوں کو اس کی تعلیم دو، خیر کی تعلیم حاصل کرو پھر لوگوں کو اس کی تعلیم دو، کیونکہ میں بھلائی کی تعلیم دینے والوں اور تعلیم حاصل کرنے والوں دونوں کی قبروں کو اس قدر منور کر دوں گا کہ وہاں انہیں وحشت نہیں ہوگی۔ کتنا بڑا انعام ہے، پھر سے پڑھیں۔ حضرت موسیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ خیر کی تعلیم حاصل کرو کیونکہ، اور پھر لوگوں کو اس کی تعلیم دو، اچھائی کی تعلیم حاصل کرو پھر لوگوں کو تعلیم دو اس کی۔ تو آپ کو کہاں موقع ملے گا؟ آپ کو موقع ملے گا مجلسوں میں، آپ خیر کی تعلیم حاصل کیجیے گا، مجلسوں میں جائیے گی تو خیر کی تعلیم دیجیے گا، تو وہاں مسائل بھی پڑھیے گا، فضائل بھی پڑھیے گا، ان کے فضائل میں بھی علم پوشیدہ ہے، مسائل میں بھی علم پوشیدہ ہے، پھر ان کو تعلیم بھی دیجیے گا، سب بتائیے گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ بتائیے۔ کربلا میں تو سب کام ہو رہا تھا، نماز بھی ہو رہی تھی، سب کام ہو رہا تھا کہ نہیں ہو رہا تھا؟ پوچھا بھی جا رہا تھا، فقہی مسئلہ بھی چل رہا تھا، بیٹا خیمے میں جل کے مر جائیں یا باہر نکلے، پوچھ رہے ہیں۔ یہاں تو کوئی پوچھنے کو تیار نہیں ہوتا کوئی چیز کسی سے بھی، ہر چیز وہاں موجود ہے، بھائی بہن کی محبت وہاں موجود ہے، بھائی بھائی کی محبت وہاں موجود ہے، بھتیجے اور چچا کی محبت وہاں موجود ہے، بہن اور بھائی کی محبت وہاں موجود ہے۔ کیا چیز نہیں موجود ہے؟ سب چیز کے بارے آپ بول سکتی کہ معاشرے میں کیا ہو رہا، بتائیے یہ کیا ہو رہا، کیا ہونا چاہیے، اور کربلا والوں نے کیا بتایا، کیا ہمیں کرنا چاہیے۔ بہرحال تو گریا تو ہم جب چھوٹے سے تھے، اتنے بڑے تھے تو مجلس سن کے روتے تھے، ہمیں کس نے بتایا تھا کہ گریا کیا ثواب ہے؟ کسی نہیں بتا، دل محبت ہے، گریا ہو رہے۔ آج تو بتایا جاتا، پوری کلاس آپ لوگوں کی لی گئی گریا کے اوپر، لی گئی نا، پوری کلاس بتائی جاتی۔ یہاں چھوٹے سے کسی کو، دیہاتی عورتوں کو کسی کو نہیں پتا، ہندو عورتوں کو انڈیا میں کسی کو نہیں پتا، بیٹھ کے رویا کرتے، تم کیوں رو رہی بھائی؟ حسین بابا کی پریشانی پہ رو رہے ہیں، تو وہ پریشانی ایسی تھی کہ اس پہ رو رہے ہیں۔ حضرت آدم وہاں رو رہے تھے، ابھی جب توبہ کرنے کے لیے نام دیکھ رہے ہیں تو وہاں نام پڑھ کے رو رہے ہیں امام حسین اسلام کا۔ ابھی تو حضرت آدم خود ہی زمین پہ نہیں آئے، نہ امام حسین اسلام آئے، وہ رو رہے ہیں۔ تو اس کو کمال نہیں، ان کے پیروکار بن جائیں، اس پہ کمال۔ گریا تو پھر ہوگا تو خوب ہوگا، جب دل پاک ہوگا، صاف ہوگا، برائیوں سے نکل جائے گا تو گریا تو ہوگا، اچھا گریا ہوگا۔ سبحان اللہ، اچھی بات ہے گریا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ خیر کی تعلیم حاصل کرو پھر اس کو کیا کرو، دوسروں کو اس کی تعلیم دو، کیونکہ میں خیر کی تعلیم حاصل کرنے والوں اور تعلیم دینے والوں دونوں کی قبروں کو اس قدر منور کر دوں گا کہ وہاں انہیں وحشت نہیں ہوگی۔ اتنی بڑی چیز ہے، قبروں کو منور کر دوں گا، منور، کہ وہاں وحشت نہیں ہوگی، کوئی مدد کرنے نہیں آئے گا، چاہے 12 بیٹوں کی ماں جائے، چاہے 6 بھائیوں کا بھائی جائے، کوئی بھی جائے، پیسے والا جائے، غریب جائے، لیکن قبر کے اندر کوئی مدد نہیں کرے گا، ہے قبر میں مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اعمال ہو گئے، اعمال ہو گئے۔ دیکھیے یہاں کیسی اعمال ہے بتایا جائے، میری امت کے ہر شخص پہ 4 چیزیں لازم ہیں۔ اب دیکھیں یقین پیدا ہوتا کہ نہیں پیدا ہوتا۔ میری امت کے ہر شخص پہ 4 چیزیں لازم ہیں۔ یہ کب کس نے کہا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ کب کہا تھا؟ کتنے سال پہلے؟ بولو، تب تو تم لوگ آئے ہوئے اتنے دن ہو گئے کہ ٹرینڈ ہو جانا چاہیے۔ ایک سے ماشاءاللہ سے علماء آئے تھے،
سبحان اللہ، بہت اچھے اچھے علماء آئے تھے، بڑی اچھی اچھی باتیں آپ لوگوں کو بتائی، سب کچھ ہوا. آپ کو تو اس وقت ٹرین ہونا چاہیے. ہم ایک بات کریں، آپ 5 بات ہمیں سنائیے، لیکن آپ تو ویسے ہی بیٹھی ہوئی. بہرحال تو رسول اللہ نے کب کہا تھا؟ ابھی ہم اس کو پڑھ کے سنائیں گے، پھر ہم آپ سے پوچھیں گے 14 سال گزر گئے، کیا کسی نے آپ کو بتایا؟ یہ پتہ چلا؟ گھر میں معلوم ہے، اماں کو پتہ، ابا کو پتہ، بھائی کو پتہ، کسی کو پتہ نہیں؟ پتہ کیوں نہیں پتہ؟ یقین نہیں، عزت نہیں ان کی. عزت احترام ہوتا تو کہنا مانتا آدمی، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ باپ بلاتا بیٹا یہاں آئیے، دوستوں ساتھ ملا، سہیلی کے گلے میں ہاتھ ڈالا، نکل گئی، باپ بلاتے رہ گئے. تو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. میری امت کے ہر شخص پہ 4 چیزیں لازم ہے. وہ کہہ رہے ہیں میری امت کے ہر شخص پہ 4 چیزیں لازم ہے. رسول اللہ نے کہا تو 1400 سال پہلے کہا. کیا کہا انہوں نے؟ 4 چیزیں کون سی؟ علم کا غور سے سننا. کہہ رہے ہیں علم ہی نہیں سنیں. علم کا غور سے سننا، اسے یاد رکھنا، اس پہ عمل کرنا، پھر اس کی نشر و اشاعت کرنا. پھر سن لیجیے، علم کی ہر شخص پہ 4 چیزیں لازم ہیں. کیا؟ علم کا غور سے سننا. کہاں سنو گی علم؟ کہاں سنو گی؟ مدرسے میں آؤ گی تو سنو گی، مجلس میں سنایا نہیں جائے گا. یا اور کوئی جگہ ہے آپ کی سننے کی؟ یہ بار بار مدرسہ ہم نے کیوں لگایا ہوا؟ اس لیے لگایا ہوا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے یہاں، کیا ہوتا ہے، اس کے بعد یہاں کیا ہوا، مجلس میں کیا سکھایا گیا. جو آئیں پڑھنے کے لیے جو ٹیچرس آئے تھے انہوں نے آپ کو، ان کا سارا فوکس یہی تھا کہ آپ مجلس کیسی پڑھیے. ہم یہ فوکس لے کے آئیں گے آپ کے پاس علم کتنا ہے. اگر آپ کے پاس علم آ جائے گا تو آپ جہاں بیٹھیے گا وہاں بولنے لگیے گا. یہ علم کی خصوصیت ہے. کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھیے گا وہاں کوئی غلطی کری، یہ نہیں یہ نہیں کیجیے. یہ نہیں کیجیے. رسول اللہ نے یہ کہا، حضرت علی نے کہا، چھٹے امام بھی یہ کہہ رہے تھے. وہ اندر جو جائے گا وہ آپ کو اکسائے گا بولنے کے لیے. اگر آپ کے پاس علم ہو، کچھ نہیں ہوگا تو خاموش بیٹھی رہیے گا. دیکھا تھا بہن وہ کیسا کپڑا پہن کے آئی تھی، کوئی یہ چلے گا کہ کیسا کپڑا پہن کے آئی تھی، کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. اسی فضولیات میں لگے رہے گی جس کا گناہ ہے. مگر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی ٹوکے، اگر آپ کے پاس علم ہے، آپ اس کے ذریعے کسی کو ٹوک رہے ہیں کہ یہ کام ایسے نہیں کرنا، ایسے کرنا ہے، تو لوگوں کو برا لگتا ہے. نہیں، جب آپ قاعدے سے رہیے گا تو نہیں لگے گا برا. ہم آپ کو شروع سے آخر تک ڈانٹتے رہیں گے، پچکار میں آپ کو برا ہی نہیں لگے گا، ہنسیے گا بھی. جی سر، علم کے اوپر اور عمل کے اوپر جو ہے وہ اصول کافی جلد اول کی جو باب علم ہے اس کا، اس میں ایک حدیث ہے کہ علم آواز دیتا ہے عمل کو. اگر عمل نے لبیک کہا تو علم ٹھہر جاتا ہے، وگرنہ علم بھی جو ہے وہ علم بھی رخصت ہو جاتا ہے اور عمل بھی اس سے رخصت. مطلب عمل ہے ہی نہیں تبھی تو رخصت ہو گئی. یہی تو کہا جائے کہ علم کا غور، پھر اس پر عمل کرنا. دوسرا نمبر علم کا غور سے سننا، پھر اس پہ عمل کرنا. سمجھیے آپ؟ پھر اس پہ عمل کرنا، عمل کرنے کے بعد کیا کام کرنا؟ علم کا غور سے سننا، اس پہ عمل کرنا، اسے یاد کرنا، پھر اس کی نشر و اشاعت کرنا. نشر و اشاعت کرنا. کسی کو ٹوکنے کی ضرورت نہیں ہے، روکنے کی ضرورت کسی کو نہیں ہے. پیار بگئی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا تھا. یہ کہہ کے آپ نے ایک حدیث سنا دی. بات میں حدیث سنے. کوئی چیز ایسی زندگی کے شعبہ کوئی باقی نہ رہ جائے دنیا آخرت کا، جس کی چھوٹی ہیں ابھی یاد کر ڈالی، دن ہی کتنے ہیں کہ جس کی کوئی حدیث نہیں، کوئی معمولی چیز ابھی یہ روک کے ابھی بتاتے ہیں. جیسے یہ آگے کوئی معمولی چیز نہیں، ابھی ہم روکتے ہیں، روکنے کے بعد پھر بتاتے ہیں اس کی وقت کیا ہے. پھر ہم بات آگے بڑھائیں گے. علم کا غور سے سننا، پھر اسے یاد رکھنا، پھر اس پہ عمل کرنا، پھر اس کی نشر و اشاعت کرنا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا نا. یہ کیا کہا رسول اللہ نے کہا کہ میری امت پہ 4 چیزیں یہ لازم ہے. تو کہاں لازم ہے؟ لازم ہوتی امت پہ 4 چیزیں لازم ہوتی تو ہمیں بچپن میں پڑھایا گیا ہوتا. یہ 4 چیزیں لازم ہوتی تھیں. بچپن اس لیے کہہ رہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، کہیں اس کا کوئی رواج نہیں ہے. صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ کوئی رواج نہیں کہیں، کسی گھر میں نہیں. کسی گھر میں جائیے تو کہیں دیکھیے کوئی چیز آپ کو قیمتی شیشے کا کتا رکھا ہوا ہے، شیشے کی بلی ہے، یہ ہے وہ. اس کو کیا سمجھ رہے؟ جو محمد آل محمد کے کلام کی کتاب، یہ معاملے یہ اگر ڈرائنگ روم میں رکھی تو اس پورے گھر کی سب سے قیمتی چیز یہ رکھی ہوئی. کیسے قیمتی چیز رکھی وہ ابھی بتاتے ہیں. دیکھیے کیسے قیمتی چیز کیسے ہوئی. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا،
جب آپ اس دنیا سے چلے گئے تو ایک شخص بی بی سیدہ کے پاس آئے, دروازہ دق الباب کیا, اس نے کہا کہ آپ کے بابا نے ترکے میں کوئی چیز ایسی چھوڑی جو آپ مجھے دیجیے؟ تو آپ نے کہا ہاں. کہ تو مجھے مرحمت فرمائیے. تو کیا ہوا؟ انہیں فضا کا ہوا, جاؤ وہ کاپی اٹھا کے لے کے آؤ جس میں ہمارے بابا کی وہ حدیث لکھی ہوئی. جاؤ وہ کاپی تو اٹھا کے لے کے آؤ جس میں ہمارے, سنیے گا ذرا, وقت سنیے گا اس کی وقت کیا ہے, اور وقت کیا, پھر اپنے آپ کو دیکھیے, پھر تعریف کیجیے کہ ہم لوگ بہت اچھے ہیں, ہم لوگ سے اچھا تو کائنات میں کوئی پایا نہیں جاتا. پہلے دیکھیے وقت کیا ہے, تو لے کے آؤ, ذرا سے لانے میں دیر ہے, جلدی لے کے آؤ. اس کاپی میں ہماری بابا کی جو حدیث ہے وہ حسن حسین کے برابر ہے. بتاؤ قیمتی چیز ہے کوئی, اس سے قیمتی چیز ہے کوئی؟ پورا گھر بھی قربان کر دو, دنیا قربان کر دو, حسن حسین کے برابر نہیں ہو سکتی. وہ حدیث کو کہہ رہے جلدی لے کے آؤ, اس میں جو ہمارے بابا کی حدیث ہے وہ حسن حسین کے برابر ہے. کون کہہ رہا ہے؟ بی بی سید. دیکھیے یہ کتابیں اس لیے لے کے آئے, اس میں لکھا ہوا, اس میں حدیث ہے موجود کتاب میں. اور کیا ہے, اور بھی عام سے بھی حدیث سناتے ہیں. یہ تو بی بی سیدہ کی حدیث, جابر ابن عبداللہ انصاری کا نام سنا ہوا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جو ہے حضرت صلی اللہ ایک صحابی کے پاس ہے, موجود ہے. بس میں نے ایک اونٹ خریدا, اونٹ خریدنے کے بعد سفر کا سامان باندھا, اور پھر کیا کیا, 1 مہینے کا سفر طے کر کے اس صحابی کے پاس پہنچے. 1 مہینے کا سفر طے کر اس صحابی کے پاس پہنچے, اس سے اللہ کے رسول کی حدیث دی, اور اونٹ موڑا اور سیدھے گھر واپس آ گئے. ہے وقت آپ کے دماغ میں ایسی؟ اونٹ خریدا انہوں نے, سفر کا سامان رکھا, 1 مہینے کے سفر پہ گئے شام, اور شام جا کے وہاں پہ اس سے وہ لیا, لینے کے بعد تب واپس اپنے گھر پہنچ گئے. اسی طرح دوسرا صحابی تھا, انہوں نے بھی یہی کیا کہ ان کو پتہ چلا, اس نے بھی کیا. 2-3 حدیثیں 4 حدیثیں اس میں موجود ہیں جو صرف اسی بات کے لیے بتائی جا رہی کہ وہ کس طرح سے گئے, کس طرح سے آئے, کس طرح سے لی. کیا یہ ساری چیزیں, یہ وقت ہے حدیث کی. ہمارے پاس حدیث کی کیا وقت ہے؟ 40 حدیثیں جس کو یاد ہوگی اس کے بارے میں کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ وہ قیامت کے دن فقہا میں شمار ہوگا. فقہا میں شمار ہوگا, کچھ پتہ نہیں, فقہا میں شمار ہوگا. اگر کہا جائے وہ قیامت کے دن کیا ہوگا, کہ قیامت کے دن وہ جو ہے نا, وہ سب سے بڑا ہیرو جو ہوگا دنیا کا, فلم کا ایکٹر, اس میں اس کو کھڑا کیا جائے گا. یہاں پہ اگر کھڑا کر دیا جائے کسی کو تو اوف, ہر آدمی سے کہے گا امی اب دیکھیے, خالہ, سب کو فون کر کے بتایا جائے گا, ٹی وی ضرور دیکھے گا, اس میں دیکھیے میں آؤں گی. تو لعنت پڑے گی جتنی دفعہ ہوگی. سارے لوگ دیکھیں گے بے پردہ. کس کی کتاب کا نام؟ یہ نوادر الاحادیث, 3 جلدوں میں, 3 جلدیں ہیں اس کی. تو بہت خوش ہوں گی کہ ہم کو اس میں جب کہا ہے فقہا میں شمار ہوگا, کوئی دل کے اندر کوئی کیفیت نہیں پیدا ہو رہی, کیونکہ دنیا ہماری نظر میں سردست, یہی دنیا ہماری نگاہ میں, آخرت کچھ نہیں ہماری نگاہ میں. اگر آخرت ہوتی تو جان لڑا دیتے اس پہ. جن لوگوں نے جان لڑا دیا ان کی ہی مجلس پڑھنے کے لیے جائے گی, اس کے باوجود دنیا وہ آخرت پہ جان لڑا رہے ہیں, گھر بار قربان کر رہے ہیں, ہم دنیا پہ جان لڑا رہے ہیں مجلس پڑھ کے. کتنی عجیب و غریب بات ہے. وہ اپنی جان لڑا رہے ہیں آخرت کے لیے, قربان کر رہے ہیں. کیسے کیسے مصائب انہوں نے اٹھائے کہ علامہ الحفیظ 1400 سال ہو گیا گریا کرتے ہوئے, ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم نے کبھی گریا ہی نہیں کیا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جیسے ہم نے کبھی گریا کیا ہی نہیں, پہلی دفعہ سن رہے ہیں, پہلی دفعہ گریا کر رہے ہیں. ایسے ہی انہوں نے قربانی دی, کس کے لیے؟ آخرت کے لیے. ہم انہی کا ذکر کر کے دنیا کے لیے, ہمیں دنیا پسند ہے. تم مجھے دنیا کے لیے چاہتے ہو, میں تمہیں آخرت کے لیے پسند کرتا ہوں. مولا مشکل کشا کا قول. درود کون پڑھے گا؟ میں تمہیں آخرت کے لیے چاہتا ہوں, تم مجھے دنیا کے لیے پسند کرتے ہو. نہج البلاغہ, مولا نے کہا نہج البلاغہ میں, کتنے بہترین ہے. ہم بھی یالی مدد گر رہے تو وہاں گئے تھے, آپ گئے تھے وہاں پہ, کربلا گئے تھے, نجف گئے تھے. کچھ مولا سے کیا مانگا؟ بیٹا دے دے, اللہ نے کر دے, شادی کرا دے, یہ کر دے, وہ کر دے. کیا آپ نے وہاں پہ جب ان کے دروازے میں گزری, کیا آپ نے یہ بھی کہا ہے
کہ رسول اللہ نے تو کہا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ، تو کیا آپ نے علم میں بھی کوئی بات مانگی ہے؟ ہر چیز کی انتہا ہے، علم کی کوئی انتہا نہیں. یہ بھی مولا کا قول ہے، کوئی انتہا. تو پھر کیا کرو، علم کا بہترین حصہ حاصل کر لو، کوئی انتہا ہی نہیں اس کی. تو کیا کرنا، کیا ہمارے کام کی چیز ہے وہ حاصل کر لو. کیا کام کی چیز ہے؟ ہم جب قبر میں جائیں گے، برزخ میں قبر میں جائیں گے، پہلی 3 راتوں میں کیا ہوگا ہمارے ساتھ، اگر یہ پتہ چل جائے گا تو بہترین حصہ نہیں ہے علم کا. اب تو اتنی چھوٹی ابھی موت کا تذکرہ ہی بیکار آپ کے سامنے کرنا ہے نا. موت وہ تو سب صحیح ہے، وہ تو ہے چھوٹا بڑا کوئی نہیں، سب مرتے رہتے ہیں. لیکن اب بات کریں، فکر تو پیدا ہوتی ہے جب آدمی کی ایک ایج آتی ہے تو فکر پیدا. وہ ابھی فکر ان کو پیدا نہیں ہے. ابھی پلاسٹک سانپ پھینک دے، پھر دیکھیے کیسی بھگدڑ ہو جائے گی. سر ایک سوال ہے کہ آج کل ہمارے یہاں مطلب ہم لوگ کی کمیونٹی میں جو خواتین ہیں وہ جیسے اپنے چینلس بنا لیے یوٹیوب کے یا ٹی وی پہ اس طرح کوئی پروگرام ہے، کوئی مخصوص دن ہے، اس کے حوالے سے وہ لوگ آتی ہیں اور اپنی باتیں جو ہیں وہ بیان کرتی ہیں. تو آپ کے گھر میں یہ عمل مطلب کیسا ہے؟ کیا یہ پروجیکشن ہے ان کی اپنی، یا اس سے ہم لوگ بہت استفادہ کر رہے ہیں، یا اگر آپ کو قاعدے کی چیز مل رہی تو استفادہ کر رہی، نہیں مل رہی تو نہیں ہو رہی جائے. کچھ بھی ہو، مجلس ہو، ماتم ہو، کوئی کتاب ہو، کچھ بھی ہو، اگر نہیں ہو رہا تو نہیں ہے تو ہے. تو پہلے معلوم تو ہونا چاہیے کہ کیا. ہمیں دھوکہ کب کھاتا آدمی؟ جب اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے. جب معلوم ہوتا ہے تب دھوکہ نہیں کھاتا. اس کو معلوم ہوتا ہے یہ کچھ گھپلا ہے، ہم نے تو یہ پڑھا یہ پڑھا یہ پڑھا، ہم نے تو قرآن ہی نہیں پڑھا. اللہ کی کتاب ہے، دی گئی، سب کو ایمان سب کو لانے کہا گیا. اگر آپ نے ایک لائن ایک حرف کا بھی انکار کر دیا تو آپ ایمان سے گئیں. ٹھیک ہے نا، ہے نا. اللہ کی کتاب کتنوں نے کہا، کتنوں سے پوچھا جائے گا آپ نے کتاب اللہ کی کتاب کو پڑھا؟ کہ ہاں پڑھا. کیسے پڑھا؟ کہ تلاوت کی. معنی مطالب کہ نہیں پتہ. بھئی کیا کہا ہے، کس کے لیے دیا ہے؟ آپ کے لیے دیا ہے نا، کہ ہاں میرے لیے دیا. تو آپ سے کچھ کہا ہے نا، کہ ہاں کہا ہے. ہم نے اس کتاب کو آسان کر دیا ہے. کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ سورہ قمر 4 دفعہ، چھوٹا سا سورہ ہے، 4 دفعہ یہ لکھا ہوا. ہم نے اس کتاب کو آسان کر دیا ہے. کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ 4 دفعہ لکھا ہوا. تو نصیحت کہاں حاصل ہو رہی؟ یعنی ہمیں عام جنرل پبلک کو نصیحت حاصل کرنی ہے. بڑے علماء جو فقہا جو ہے ان کو جو فتویٰ نکالنا، ہمیں فتویٰ تھوڑی نکالنا، عام جنرل نصیحت حاصل کرنی. کیا سمجھے؟ پوری مجلس پڑھی جا سکتی ہے صرف ایک پیراگراف کے اوپر. کہ ایک پیراگراف قرآن کا آپ نے پڑھا، پوری مجلس پڑھ دیا اس پہ، پوری مجلس ہو جائے گی. آئیے کبھی آئیے گا، آج کہاں موقع ہے، کبھی آئیے گا تو بتائیں گے کیسے پڑھ سکتے ہیں. ہم بتائیں گے، پڑھیں گے بھی، اور پڑھنے کے بعد بتائیں گے جس میں کتنی چیزیں نکل رہی. اسی 4 لائنوں میں کتنی چیزیں نکل رہی ہمارے فائدے کی، یہ ہمارے علم کے لیے کتنی چیزیں نکل رہی. علم میں اضافہ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں تو ہے اپنی جگہ پہ. تو کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ آپ کو علم کی وقت بھی پتہ چل گئی کہ علم کی کیا وقت ہے. ٹھیک ہے، علم کی کیا وقت ہے. یہ دیکھیں وقت، یہ کون سی کتاب ہے؟ ہدیۃ الشیعہ. کیا جتنے ٹیچر آئے تھے وہ لکھوا چکے اس کتاب کا نام؟ لکھوایا؟ لکھا ہے نا آپ لوگوں نے؟ سبحان اللہ لکھا ہوا. بہترین کتاب ہے، اتنی عمدہ کتاب ہے کہ گھر میں رکھی رہے گی. کوئی بھی اٹھا کے پڑھنا شروع کر دے، کوئی بھی اٹھا کے پڑھنا شروع کرے. سب کے لیے فائدہ مند کتاب ہے. ہر طرح کی چیز اس کے اندر ہے. دعا سے لے کر اور عمل سے لے کے اور ترکیب سے لے کے کوئی چیز بچی نہیں جو اس کے اندر موجود نہ ہو. اس میں سے بھی ہم نے 1-2 حدیثیں نکالی کہ چلیے آپ کو بتائیں گے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتابیں اس لیے لے کے آئیں گے، اس کو دکھائیں گے، شاید شوق پیدا ہو، اس لیے لے کے آئیں. جیسے ایک یہ کتاب ہے ابو ذر غفاری کو وصیت رسول اللہ کی. کیا اس میں صرف ایک حدیث سنا دیں گے آپ کو اس کا اسٹینڈرڈ پتہ چل جائے گی یہ کتاب کتنی زبردست ہو. کیا ہے؟ ایک حدیث سنائیں گے بس. ابھی سناتے ہیں، اس کو سنا لیں پہلے. کیا کہہ رہے ہیں رسول اللہ؟ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس نے زندگی کو نیک علم کی طلب میں صرف نہیں کیا، اس کی زندگی ضائع ہو گئی. جس نے زندگی کو نیک علم کی طلب میں صرف نہیں کیا، اس کی زندگی ضائع ہو گئی. تو یہ عام بھی مسلمان پڑھے گا تو اگر پڑھے، اور خاص مسلمان یعنی ہم لوگ، تو ہم لوگ کی زندگی ضائع ہو گئی. وہ تو یہی کہہ رہے ہیں. آیت اللہ مشکینی کتاب ہے. جس نے اپنی زندگی نیک علم کی طلب میں صرف نہیں کیا، اس کی زندگی ضائع ہو گئی. یعنی آپ کو پیسہ دیا گیا
بہت پیسہ دے گیا، آپ نے ادھر ادھر الٹا سیدھا خرچ کر دیا، کچھ 2-4 پیسہ فقیروں وغیرہ کو بھی دے دیا، ایک آدھ رشتہ داروں کو دے دیا، اور باقی سارا پیسہ فضولیات میں خرچ کیا، تو ضائع ہو گیا نا پیسہ۔ ایک فقیر کو دینے سے، ایک رشتہ دار کو دینے سے آپ کو سب کچھ تھوڑی مل جائے گا، پیسے آپ کو بہت زیادہ ملے، لیکن آپ نے سب ضائع کر دیا۔ تو اسی طرح زندگی کے یہ دن ملے ہوئے ہیں ہمیں، یہ ضائع نہ ہو جائیں۔ اس میں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سنائیں نہ سنا، ہم نے ہمارے پروگرام میں نہیں تھا سنانا، لیکن ضائع نہ ہو جائے اس پہ سنا رہے ہیں، سنا دیں ہیں۔ ایک کسان تھا، وہ اپنے اس کے اندر ہل چلا رہا تھا، آپ کے بے حد اسرار کے اوپر یہ سنانے جا رہا ہے۔ ہل چلا رہا تھا، ہل کا نیچے کوئی چیز لگی اس کو، یہ کھٹ کھٹ کوئی چیز لگ رہی، بس اس نے کھود کھاد کے نکالا، اتنا بڑا ہیرے ٹائپ کی کوئی چیز نکلی، اتنی بڑی، دیکھ کے بڑا خوش ہوا، اس نے دھویا پانی سے، بہت اچھا لگا، گھر لے گیا، بیوی کا دیکھو کتنا اچھا رکھو اس کو کسی اچھی جگہ پہ، اس جگہ کم بہت اچھی جگہ رکھے، کیا کرے، بھوکوں مر رہے ہیں، نہ کھانے کو ٹھیک سے ہے، نہ کپڑا ٹھیک سے ہے، تو کہہ رہے ہیں اس کو اچھی جگہ پہ رکھے، اس کو اچھی جگہ رکھے، کیا لے جا بازار میں بیچ کے آئے تو کچھ سامان لے کے آؤ، کھائیں بھی ہم لوگ، اوڑھنے بچھانے کو کچھ سامان نہیں، وہ کریں۔ اس کی سمجھ میں بات آ گئی کہ ہاں بات تو صحیح کہہ رہی، لے کے گیا شہر کی طرف، رہتا تھا گاؤں میں، شہر کی طرف گیا، لے کے دکھانا شروع کیا، جس دکان پہ جا رہا، یہ بہت قیمتی ہے، ہم اس کے پیسے نہیں دے سکتے، یہ بہت قیمتی ہے، ہم اس کے پیسے نہیں دے سکتے، سب یہی کہتے ہیں۔ اب اگر چھینک آئی نا تو سمجھ رہے ہیں، جتنی دفعہ ہم بول رہے ہیں اتنی دفعہ بہرحال۔ تو ایک دکاندار نے کہا بھائی اس کو کوئی قیمت اس کی نہیں لگا سکتا، یہ بہت مہنگا ہے، تم حاکم وقت کے پاس لے کے جاؤ، وہی بتائے گا اس کی کیا قیمت ہوگی۔ حاکم وقت کے پاس گیا، اس نے دیکھا، دنگ رہ گیا دیکھ کے، یہ تو بہت خوبصورت ہے، اپنے وزیر سے کہا کہ اس کو ہر قیمت پر مجھے لینا، اس کی قیمت لگواؤ، کہ کسی کو نہیں پتا اس کی قیمت، کہ اچھا میں بتاتا ہوں اس کی قیمت، کہ کیا، کہ خزانے میں لے جاؤ اس کو، 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دو، جتنا لے سکتا سب اٹھا لے جائے، لیکن یہ نہیں دیں گے ہم۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب، وہ خزانے میں اس کو لے جا کے دروازہ کھولا کہ جائیے اندر، سامان اٹھا، وہ اندر آئے، ہو چاندی کے سامان دیکھ رہا ہوتا ہے، اتنا سا ہوئی بڑا خوش ہوا کہ اتنا چاندی کے سامان، فلاں ڈھماکہ، اس کو دیکھا آگے بھی کچھ ہے، آگے گیا، وہاں سونے ہی سونا، ہر چیز سونے کی، آنکھیں چکا چوند ہو گئی، سونا دیکھ کے دیکھا کہ ایک اور کمرہ دکھ رہا ہے، اس کے اندر ہوتا تو ہیرے جواہرات، چاندی دیکھا، پھر سونا دیکھا، پھر ہیرے جواہرات، اب تو وہ بالکل ہی باولا ہو گیا، اچھال رہا ہے، دیکھ رہا ہے سب کچھ ہیرے جواہرات، خود دیکھتا رہا۔ پھر آگے بڑھا، تھوڑا سا آگے بڑھا کہ اور دیکھ رہے اب کیا چیز ہے، آگے بڑھا تو بادشاہ سلامت کا تخت رکھا ہوا تھا جس میں بیٹھتا تھا، تو اس کو چھو کے دیکھا تو بڑا نرم سا ہو رہا تھا، اس کو گئے تو بڑا عمدہ نرم ہے، کیا مزہ آتا ہوگا بادشاہ کو بیٹھنے میں، چلو ہم بھی بیٹھ کے دیکھتے ذرا، تو بیٹھا جا کے، بڑا نرم مزیدار تھا، اس کو نیند آ گئی، وہ سو گیا، 1 گھنٹہ پورا ہو گیا، وہ آ گئے سارے دربان، آ گئے، اٹھ، ہاں کیا ہو گیا، اٹھو ٹائم ہو گیا، چلو نکلو، ارے ہم نے کچھ نہیں لیا، کہ نہیں نکلو، وہ کر کے نکال کے باہر کر دیا، جا کے سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ کیا مطلب سمجھے، کس بات پہ ہم نے سنایا تھا، کیا مطلب سمجھے، سب ضائع کر دیا، کچھ نہیں لیا، بچپنا چاندی کا تھا وہ برباد کیا، جوانی سونے کی تھی وہ برباد کی، بڑھاپا ہیرے کا تھا، جی ہیرے کا، ہمارے یہاں بہت بے قدری ہوتی ہے نا بڑھاپے کی، وہ خود بوڑھا بھی اپنی بے قدری کرتا ہے اور دوسرے بھی بے قدری کرتے ہیں، جبکہ وہ ہے ہیرا، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے، کیوں ہیرا کہتے ہیں کہ بزرگ تمہارے درمیان ایسے ہے جیسے امت میں نبی ہوا کرتا ہے، اللہ اکبر، امت تمہارے درمیان ایسا ہے جیسے امت میں نبی ہوتا ہے، نبی کیا کام کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے، قرآن کی حکمت کی عقل کی تعلیم دیتا ہے، ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، ہمارے یہاں سے اتنا الجلول بکتے ہیں کہ ان کو خود ہی سائڈ لگا دیا جاتا ہے، ادھر آئی الگ چھوٹا سا کمرہ الگ، کوئی وقت ہی نہیں ہوتی، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم بزرگ تمہارے درمیان ایسا ہے جو امت میں نبی ہوا کرتا ہے، آئی سمجھ بات، تو یہ ہے وقت،
اور یہ اس نے کام کیا. تو یہ حکمت کی بات کسی نے واقعہ لکھا, کتنا اچھا واقعہ لکھا کہ بچپنا گزار دیا جو چاندی کے تھا, کتنا اچھا زمانہ ہوتا ہے. علم و ادب سیکھو, اسی زمانے میں علم و ادب سیکھنے کے دن ہوتے ہیں. گولڈن ٹائم ہے تو چاندی سے تشبیہ, لیکن رسول وہ گولڈن ٹائم ہوتا ہے در حقیقت یہ بچپنا. کیونکہ مولا مشکل کشا کہتے ہیں کہ بچپنے کا علم پتھر پہ لکیر کی طرح ہوتا. بچپن کا علم پتھر پہ لکیر کے مانند ہوتا. اور آگے چل کے پھر کیا ہوتا ہے, جیسے پانی کی لہر پہ کچھ لکھے تو کچھ آتا ہی نہیں, سب ایسے ہی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کیا کریں, جس نے اپنی زندگی نیک علم کی طلب میں صرف نہیں کیا, کیا ہو گیا, اس کی زندگی ضائع ہو گئی. جس دن میرے علم میں اضافہ نہ ہو اس دن نکلنے والا سورج میرے لیے مبارک نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ہیں رسول اللہ کہہ رہے کہ جس دن میرے علم میں اضافہ نہ ہو اس دن نکلنے والا سورج میرے لیے مبارک نہیں ہے. کیا مطلب سمجھے؟ جس دن میرے علم میں اضافہ نہ ہو اس دن نکلنے والا سورج میرے لیے مبارک. ذرا اگر غور کرے سر پیٹنے لگے آدمی, قسم کھائے یہی بیٹھ کے کہ پروردگار دعا کرے, مالک مجھے توفیق دے, مجھے توفیق دے, رحمت کا واسطہ, عظمت کا واسطہ, بزرگی کا واسطہ, محمد علی, فاطمہ, حسین کا واسطہ, مجھے توفیق دے کہ میں علم حاصل کروں. کیوں؟ اس کا مطلب کیا ہے, یہ انہی کے صدقے میں تو پوری کائنات چاند سورج بنا ہے, اس کے باوجود کہہ رہے ہیں, انہی کے صدقے میں تو بنا ہوا ہے نا, اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ جس دن میرے علم میں اضافہ نہ ہو اس دن نکلنے والا سورج میرے لیے مبارک نہیں, نامبارک. بھائی آپ کے قدموں کی خاک جس پر پڑ جائے وہ مبارک ہو جائے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علم کی وقت سمجھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ علم کی اتنی وقت ہے, علم کی یہ وقت ہے کہ کیا ہو رہا, کہ جس دن ہمارے علم میں اضافہ نہ ہو اس دن نکلنے والا سورج ہمارے لیے مبارک نہیں ہے. تو ہمارے یہاں جس دن ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے, علم کی بات بتائی جائے, اس دن ہم پریشان ہو جاتے ہیں. یہ تو علم کی بات بتائی جا رہی ہے. بہرحال تو دیکھیں یہ ہے کتنا اچھا قول ہے. پھر ایک جگہ پہ کون کہہ رہا, یہ فرماتے ہیں اللہ علم کا الہام, اللہ علم کا الہام مولا مشکل کشا کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں, کون کہہ رہا؟ اتنی جلدی میں بول رہا ہوں تاکہ کچھ تو اصل چیز پہ ابھی تک نہیں آئے. یہ اس اصل چیز کی جو تمہید ہے وہ اتنی اصل ہے. یہ تمہیدی حدیثیں کتنی اصل ہے یہ دیکھ لیجیے. کیا کہتے ہیں مولا, اللہ علم کا الہام صرف خوش نصیب افراد کو ہی کرتا ہے اور بد نصیب لوگوں کو علم سے محروم رکھتا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ مولا مشکل کشا. یا علی مدد, یا علی مدد, یا علی مدد جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں, جو ہر وقت یا علی مدد کہتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ علم کا الہام صرف خوش نصیب افراد کو ہی کرتا ہے اور بد نصیب لوگوں کو اس سے کیا کرتا, دور رکھتا. یہ علم کا حاصل نہ کرنا بد نصیبی ہے. پیسے کا آنا نہیں کہا, جس کے بعد غریب ہے وہ بد نصیب ہے. ہمارے یہاں جو غریب ہے وہ بد نصیب ہے نا, جو امیر ہے وہ نصیب والا ہے. ابھی ہم نے کہا تھا نا کہ قرآن کی آیت پڑھ کے پوری 10 لیا جا سکتا. جو پیسے والا وہ خوش نصیب ہے. قرآن کی چھوٹی سی آیت سنا دیتے ہیں اور پھر اپنے اس پہ آگے بات نہیں کریں گے. یہ سورہ قصص کے اندر ہے کہ ایک دن قارون بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے نکلا. سنیے گا سنیے گا سنیے گا. ایک دن قارون بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے نکلا تو جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے اس کو دیکھ کے کہنے لگے جیسا کچھ ساز و سامان قارون کے پاس ہے, اس میں شک نہیں کہ قارون بڑا نصیب والا. سنیے گا ذرا پھر سے سنیے. ایک دن قارون بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے نکلا تو جو لوگ دنیا کی زندگی کی تعریف تھے اس کو دیکھ کے کہنے لگے کہ جیسا کچھ ساز و سامان قارون کے پاس ہے, اس میں شک نہیں کہ قارون بڑا نصیب والا ہے. اگر انصاف سے کہیے کہ ہم لوگ بھی آج اسی کو بڑا نصیب والا کہتے ہیں نا جس کا مال دولت ہوتا ہے, بڑا نصیب والا. اور پھر آگے لائن میں لکھا ہوا, کوئی تفصیل کچھ نہیں بتائیں گے. کبھی موقع آئے گا کوئی کلاس لیں گے اور دیکھیں گے آپ لوگوں نے ایڈمیشن لے آئی تو ہاں یہ بھی پہچان لیا, اس کو بھی پہچانا, اس کو سب کو پہچان لیا میں نے. ہاں تو کیا ہوا پھر آگے کیا لکھا ہوا, آگے لکھا اور جن کو اللہ کی طرف سے علم کی دولت دی گئی تھی انہوں نے کہا تمہارا برا ہو جو شخص ایمان لے آئے اور اچھے اچھے کام کرے, ثواب پروردگار قارون کے مال و دولت سے کہیں بہتر ہے. قارون کے مال و دولت, اچھا قارون کا مال و دولت تھا کتنا, کیا اللہ میاں کو نہیں پتہ تھا. کئی اونٹوں پہ قارون کی خزانے کی چابی لادی جاتی تھی.
کیا سمجھی؟ کئی اونٹوں پہ خزانے کی چابی لا دی جاتی تو خزانہ کیا ہوگا؟ اس خزانے کو وہ کہہ رہا کہ جن کو اللہ کی طرف سے علم کی دولت دی گئی تو انہوں نے کہا تمہارا برا ہو جو شخص ایمان لے آئے اور اچھے اچھے کام کرے، ثواب پروردگار قارون کے مال و دولت سے کہیں بہتر ہے، مگر صبر کرنے والوں کے سوا یہ دولت ہر ایک کو نہیں ملتی۔ بھائی آپ اچھے کام جب آپ کو معلوم ہوگا تو اچھے کام کریں گے نا۔ علم کا حاصل کرنا کتنا اچھا کام ہے، آپ نے دیکھا کہ خیر کا علم حاصل کرو پھر لوگوں تک پہنچاؤ، کیونکہ میں خیر کا علم حاصل کرنے والوں کو اور علم دینے والے دونوں کی خبروں کو اس قدر منور کر دوں کہ وہاں انہیں وحشت نہیں ہوگی۔ کون؟ اللہ میاں۔ کس لیے؟ خیر کی علم حاصل کر رہے ہیں اس لیے۔ تو کیا ہو گیا؟ یہ کتاب بھی ہوگی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ ایک حدیث میں صرف سنا دیتے ہیں، ہم نے کہا نا کہ دیکھیے کتنی اچھی کتاب ہے، تو اچھی کتاب ہے تو ایک حدیث سنا دیتے ہیں۔ کام کی حدیثیں ساری، کوئی چیز میں ایسے فاضل بلا وجہ نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، یہ سب کام کی حدیثیں، علم حاصل کیا جائے گا تو اس کی حدیث ہے۔ اے ابادر، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے۔ ابوذر غفاری کو وصیت کر رہے ہیں نا رسول اللہ، کہہ رہے اے ابادر، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے، عبادت کی فضیلت سے زیادہ۔ ہمارے علم کی فضیلت زیادہ ہے عبادت کی، کہ عبادت تو کرتے ہوئے دیکھا گھر میں، علم حاصل کرتے ہوئے نہیں دیکھا کسی کو، ہے نا۔ یہاں کیا کریں؟ اے عبادت، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے۔ آگے بھی ہے، ہم بتا رہے ہیں اگر کوئی شخص اس قدر نماز، اب دیکھیے عبادت کو بتا رہے ہیں کہ کون سی عبادت سے افضل ہے۔ کہہ رہے گا کوئی شخص اس قدر نمازیں پڑھے کہ تیر کی کمان کی طرح اس کی کمر خمیدہ ہو جائے رکوع کرتے کرتے، ایسے ہو گئی، اور اس قدر روزے رکھے کہ تیر کی طرح خشک ہو جائے۔ کون رکھتا؟ نہ کوئی ایسے نماز پڑھتا نہ ایسے روزہ رکھتا، لیکن بتا رہے کہ اس حد تک بھی کوئی نماز پڑھے اور کوئی روزہ رکھے، کہ نماز پڑھے کہ اس کی کمر خمیدہ ہو جائے اور اس قدر روزے رکھے کہ تیر کی طرح خشک ہو جائے، پھر بھی یہ نماز روزہ اسے کچھ فائدہ نہ پہنچائے گی بجز پرہیزگاری کے۔ یہ دیکھیں ابوذر غفاری کو، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ نماز روزہ اسے کچھ فائدہ نہ پہنچائے گی بجز پرہیزگاری کی۔ اگر اس کے بعد پرہیزگاری نہیں تو کوئی فائدہ نہیں، اور پرہیزگاری آ نہیں سکتی جب تک علم نہ ہو، ہے نا۔ کیسے آئے گی؟ مولا بشر کشا کا بھی یہ قول ہے، جی ہاں بہت ساری ہے۔ عالم کا سونا اور جاہل کے رات بھر جاگنے سے افضل۔ وہ سو رہا تو کیا ہوا؟ علم کے ساتھ سو رہا ہے نا، تو جاہل جو جاگ رہا ہے وہ جہالت کے ساتھ جاگ رہا ہے۔ ہاں سمجھیے آپ، علم کی فضیلت کیا مولا مشکل کشا کی کیا حدیث تھی؟ مولا مشکل کشا کی حدیث تھی بغیر علم اور زہد کے عبادت صرف جسم کو تھکانا ہے، بغیر علم اور زہد کے عبادت صرف جسم، آپ جسم کو تھکا رہے آپ کو مل کچھ نہیں رہا، کیونکہ آپ کے پاس علم نہیں۔ کیوں؟ آپ کہیے کیوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اماں نماز پڑھ رہی ان کو کچھ ملے ہی نہیں، ابا پڑھ رہے ہیں، بھائی پڑھ رہا، ماموں پڑھ رہا، کچھ ملے ہی نہیں۔ اب سنیے کیا ہے، اس کی بھی وضاحت ہو جائے تاکہ آپ کو بھی یقینی نہ پیدا ہو کہ کیا ہے۔ کچھ لوگ رسول اللہ کے پاس آئے اور آ کے ایک شخص کی بڑی تعریف کرنے لگے، کچھ لوگ رسول اللہ کے پاس آئے اور آ کے ایک شخص کی بڑی تعریف کرنے، بڑا شریف ہے، بڑا نیک ہے، بڑا ایسا ہے، بہت ویسا ہے۔ تو رسول اللہ کا یہ بتاؤ اس کی عقل کیسی ہے؟ کہ اللہ کے رسول ہم اس کی آپ کو بتا رہے ہیں بڑا شریف ہے، شریف ہے، نیک ہے اور اچھا آدمی، آپ ہم سے عقل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے کام کر جاتے ہیں جو فاسق و فاجر سے زیادہ بدتر ہوتے ہیں، فسق و فجور سے زیادہ بدتر ہوتے ہیں فاسق و، کیونکہ اس کے بعد عقل نہیں ہے۔ یعنی عقل کہاں سے آئے گی؟ جب علم ہوگی تبھی تو عقل آئے گی۔ عقل تو جب آئے گی جب علم ہوگا، عقل ہی نہیں اس کے بعد۔ جب عقل نہیں تو فاسق و فاجر سے زیادہ برے کام کر جاتے ہیں۔ نماز پڑھتی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتی، پابندی کے ساتھ نماز پڑھتی، وہ فوراً کیا ہوا؟ چغلی شروع ہو گئی، غیبت شروع ہو گئی، لوگوں کے عیب بیان کرنا شروع ہو گئی۔ یہ سب ہوتا ہمارے یہاں نہیں، عیب بیان کیا جاتا ہے لوگوں کے۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کو
اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دیا کہ تمہارے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے. اور جو عیب کی وجہ سے اس کے دل میں رنج پیدا ہوتا ہے اس کا گناہ الگ ہوگا. اب بولو کتنے گناہ تمہارے ذمہ لگ گئے؟ تم تو بڑی نمازی ہو, تم یہ کام کیا وہ کام سارے نیک کام کیا, لیکن عقل نہیں ہے تمہارے پاس, علم نہیں ہے, عقل نہیں, جس کی وجہ سے کیا کہ وہ سب غارت ہو گیا. وہی کہہ رہے ہیں وہ, یہ بتاؤ اس کی عقل کیسی ہے؟ کیا اللہ کے ہم اس کے سب ثواب ہو یہ سب بتا رہے ہیں, آپ ہم سے عقل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کام کر جائیں گے, تو آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ کام کر جائیں گے. کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کی نیکیاں پہاڑ کے مانند ہوں گی. ابھی سب ہٹا جا رہا, ہم کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. اور اللہ تہ بتہ نیکیاں پہاڑ, اللہ انہیں دھواں کر دے گا, انہیں گرو درگو جہنم میں ڈال دے گا. تب اس سے نکلیے, تب جو چیزیں آ رہی اس سے, تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. تو سلمان فارسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ذرا اس کی وضاحت تو کیجیے, کیا وہ لوگ نماز پڑھنے والے روزہ رکھنے والے نہ ہوں گے؟ آپ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ نماز پڑھنے والے ہوں گے, روزہ رکھنے والے ہوں گے, تہجد گزار ہوں گے. کیا سمجھے؟ کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کی نیکیاں پہاڑ کے مانند ہوگی, تہ بتہ پہاڑ کے, اللہ اس کو دھواں کر دے گا, انہیں گروہ درگو جہنم میں ڈال دے گا. تو سلمان پوچھتے کہ اللہ کے رسول کیا وہ لوگ نماز پڑھنے والے روزہ رکھنے والے نہ ہوں گے؟ کہا یہ نماز پڑھنے والے ہوں گے, روزہ رکھنے والے ہوں گے, تہجد گزار ہوں گے. جیسے ہی کوئی برائی دیکھتے تھے اس پر ٹوٹ پڑتے تھے, انجام دیتے تھے اس کو. مجالے 2 عورتوں میں بات ہو رہی ہو, تیسری عورت بیٹھی وہ بولے نہیں, ہاں ہم نے خود ہی دیکھا ہے. چلیے انہوں نے دیکھا, آپ بات بدلیے, جو غیبت ہو رہی ہے وہ ادھر سے ادھر ہو جائے, نہ ہونے پائے. بات بدلیے, بچا لیجیے کہ تو آپ کو 1000 رکعت نماز کا ثواب ملے گا. آپ کو پتہ ہی نہیں, نہ پتہ ہے, نہ شوق ہے, نہ لالچ ہے, نہ یقین ہے. کہہ دیا جائے گا 1000 روپیہ ملے گا تو پھر کیا ہوگا؟ 1,00,000 روپیہ ملے گا فوراً, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو 50,000 اس کو دیکھ کے کہیں گے تم غیبت تو کرو, ہم ابھی روکتے ہیں اس کو. یہاں بھی 420 شروع ہو جائے گی. خواتین تو اکثر عادت ہی ایسی ہوتی ہے جیسے گروپ میں بیٹھے کہیں, یا کوئی اکثر فیملیز میں ہو رہا ہوتا ہے کہ ساتھ بیٹھے ہوئے 2-4 خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, مشغلہ یہی ہوتا ہے کہ اس کی برائی اس کی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اسلام منع کرو, روکو. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس میں بولنے والے کون ہوتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں؟ یہ اگر اس بندے کو بہت دل چلا ہوا اس کا, تو ہم سن بھی رہے نا برائی کی کانوں سے, تو ہم کیا کریں, ہم الگ ہو جائیں. ہاں فوراً الگ ہو جاؤ, اگر نہیں روک سکتی تو الگ ہو جاؤ. کچھ تو اقدام کرو, اگر تمہیں یقین ہے تو کوئی نہ کوئی اقدام کرنا پڑے گا, جب پتہ کہ اس سے سننے والے پہ بھی اتنا ہی گناہ ہے جتنا سنانے والے پہ گناہ ہے. ہاں تو ہٹ جاؤ وہاں سے, کہتے یہ تو آپ اسے بند کر دیے, میں جا رہی ہوں, کیونکہ منع کیا گیا, گناہ لکھا گیا ہے کہ گناہ بہت بری بات ہے, بہت بڑا گناہ ہے. غیبت تو بہت ہی بڑا گناہ ہے, لوگوں کے راز کو فاش کرنا بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑے بڑے گناہ ہیں یہ. لیکن جب آپ پڑھیے گا, کتاب کھولیے گا, تب پتہ چلے گا بڑا گناہ. ورنہ لوگ مر جاتے ہیں آخری وقت تک انہیں نہیں پتہ چلتا کہ بڑا گناہ کوئی. جو اگر عیب نہیں ہوتا تو بہتان ہوتا, وہ اس سے بھی بڑا ہو جاتا. جو عیب ہوتا اسی کو بیان کرنے کو غیبت کہتے ہیں. اگر عیب نہیں ہے تو وہ بہتان ہو جائے گا, وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہو جائے گا. آئی سمجھ میں؟ جی. بھائی آپ پڑھی لکھی زیادہ پڑھی, اگر زیادہ پڑھی لکھی ہیں تو یہ کر کیوں رہی ہیں؟ اس سے تو نہیں پتہ چل رہا کہ پڑھی لکھی ہیں. پھر بولتے ہیں بدتمیزی کر رہے ہیں. یعنی ہم اللہ رسول کی بات بدتمیزی ہو گئی, اور غیبت اور چغلی اور گانا بجانا بے پردگی یہ تمیز داری ہے. زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے رشتہ داروں. نہیں تو رشتہ داروں میں ہوتا ہے تو آپ ادھر ادھر کی بات کر کے نکل جائیے وہاں سے, وہاں مت رکیے, ٹکیے مت, وہاں سے چلی جائیے. یہ رشتہ داروں میں ہوتا تو آخری آپ دیکھ لیجئے, یہ لوگ آئے, انہوں نے اتنی بڑی قربانی دے کے 1,24,000 انبیاء آئے, انہوں نے سب نے روکا ان سب باتوں سے, سب منع کیا, سب کیا. اس کے باوجود ہم لوگ یہ عادت رہ گئی کہ اب اگر منع کیا جائے تو برا مانتے ہیں. غضب خدا کا, یعنی برا مانا جاتا ہے. یہ تربیت ہوئی, تو اس میں کس کا قصور ہے؟ یہی کہا جائے گا کہ آپ لوگوں کا قصور ہے, ذاکراؤں کا قصور ہے, ہمارا قصور ہے. کہ آپ کا قصور ہے بھائی, منع کرو. چلتے پھرتے منع کرنے کو کہا گیا, چلتے پھرتے منع. اللہ وہ ایک جگہ کا, کیا تم نے زندوں میں سانس لیتے ہوئے مردے دیکھے ہیں؟ اگر تم سے کہیں ہم کہ زندوں میں سانس لیتا ہوا مردہ دیکھا تو کیا جواب دو گی؟ سانس لیتا ہوا مردہ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا.
اچھائی و برائی کے درمیان لاپرواہ شخص زندوں میں سانس لیتا ہوا مردہ ہے. تو اچھائی و برائی کے درمیان لاپرواہ ہے، یعنی کچھ سب کچھ ہو رہا ہے، سب خاموش بیٹھے، کوئی کچھ بول نہیں رہا. رسول اللہ ایک جنگ پہ جا رہے تھے، سارے لوگ گئے، 2-3 آدمی تھے چپکے سے ادھر ادھر ہو کے ٹک گئے، نہیں گئے، بہانہ بنا لیا. اس کے بعد جنگ سے جب وہ لوگ واپس آئے تو یہ لوگ ریسیو کرنے پہنچ گئے. اللہ کے رسول نے منہ پھیر لیا. جب اللہ کے رسول نے منہ پھیر لیا تو جتنے اصحاب جو ان کے ساتھ آ رہے تھے انہوں نے منہ پھیر لیا، سب نے منہ پھیر لیا. یہ بات مدینے میں پھیلنے لگی، یہاں تک کہ ان کی گھروں میں یہ بات پہنچی. تو جب وہ گھر پہنچے اپنے تو ان کی بیویوں نے منہ پھیر لیا. اب اتنے دل برداشتہ ہوئے وہ لوگ، اتنے دل برداشتہ، پہاڑی پہ نکل گئے اور جانے کے بعد توبہ اللہ سب کچھ کرنے لگے. تو کیا ہوا؟ اب یہاں پر رک کے ایک بات بتا دیں، پھر بعد میں توبہ ان کی قبول ہوئی وغیرہ وغیرہ. لیکن ہوا کیا؟ جب سب نے ایکشن لیا تب توبہ پہ مائل ہوئے. یہاں کوئی ایکشن ہی نہیں لیتا، توبہ پہ مائل. کسی کو کہتے ہم سے کیا مطلب، وہ کہتے ہم سے کیا مطلب، وہ کہتے ہم سے کیا مطلب. سب کو یہ ہوتا کہ ہم سے کیا مطلب. برائی کرتے وقت سب سے مطلب رہتا. تو اس سے نہیں ہوگا کہ ہم سے کیا مطلب، بات بتانی پڑے گی آپ کو، جرت پیدا کرنی پڑے گی. زاگرہ بننے کے لیے جا رہے تو جرت پیدا کی. تہذیب تمیز کا دامن تو نہیں چھوٹنا چاہیے کسی قیمت پہ بھی، کسی قیمت پہ نہیں چھوٹنا چاہیے تہذیب تمیز کا دامن. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. تو سب رہ گیا، جو ہم لائے تھے وہ تو سنا ہی نہیں، اپنی طرف سے سناتے چلے جا رہے ہیں. کیا گیا؟ علم کا ہر شخص میں 4 چیزیں: علم کا غور سے سننا، اسے یاد رکھنا، اس پہ عمل کرنا، اس کی نشر و اطاعت کرنا. زبانی یاد کرو، حدیث یاد کو، بڑی قیمتی چیز ہے. حدیث ابھی سنائی آپ کو کہ کتنی قیمتی چیز حدیث ہے. کسی کو حدیث بہت ساری حدیثیں، ایک دو نہیں ہے، سنانا شروع کر دے بے شمار سنانا شروع کر کے حدیثوں کی قیمت کیا بتائے گی. لیکن ہم نے کہا ایک سناتے ہیں سب سے قیمتی، کہ لے آؤ جلدی سے، وہ میرے نزدیک حسن حسین کے برابر ہے. اب اس سے زیادہ قیمتی اور کیا چیز ہوگی؟ اب ہمارے نزدیک حدیثیں کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں. کسی کو نہیں یاد ہے، بوڑھی عورت مر جائے گی، دادی اماں مر جائے گا، اماں ایک حدیث سنا کے تب مرو. کہ بیٹا ہمیں یاد ہی نہیں ہے. یہ انصاف سے بتائیے ہے کہ نہیں؟ آپ کیا کیجیے کہ سنائیے، زبانی اتنی یاد ہو، تھن سناتی جائیے، جہاں جائیے کہ سنائیے، جہاں جائیے سنائیے. تو اس میں ہوگا کہ سب اتنی ساری خواتین جو ہیں پلیز سنائیں گی تو ایک رواج بنے گا، لوگوں کو حدیثیں یاد ہوں گی. حدیثوں میں صرف نصیحت ہے، اچھائی کی طرف دعوت ہے، برائی سے روکنا ہے یا نہیں ہے؟ یہی ہے نا. تو اس کے رواج ڈالیے. اس کے رواج جب ڈالیے گا اس کا بانی کون بنے گا؟ آپ بنیے گا. اب قیامت تک جب یہ چلتی رہے گی اس کے سب کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں پڑھتا رہے گا. چلیے آگے بڑھتے ہیں جلدی سے. پھر کہا جا رہا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے کہ جس کو دیکھنے سے خدا یاد آئے. آپ جب جا کے بیٹھیے گا تو آپ کو دیکھ کے خدا یاد آئے، ان لوگوں کو اچھائیاں یاد آئے، اللہ رسول یاد آئے، آخرت یاد آئے. وہ ہے کہ آگے یہ بچی بہت اچھا پڑھتی ہے، نیک ہے، شریف ہے، آپ کو دیکھ کے فوراً یاد آئے. ہو نا، ایسے ہی ہو نا. تو جب ایسا کیجیے گا تبھی ہوگا. اور اس کے بعد دوسرا کیا کہ یہ سب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تمہیں بہترین وہ ہے جس کا بولنا جو ہے علم میں اضافہ کرے. وہ جب بولے بات کرے تو علم میں اضافہ، ہر بات میں اس کو حدیث یاد ہے. کوئی بات ایسی نہیں کہ جو بات وہ کرے اس کو حدیث کوئی اس کے ساتھ نہ بیان کر دے. اتنی شہرت ہو جائے آپ کی کہ بھائی کوئی بات ایسی نہیں ہوتی، یا تو قرآن کی آیت کو پیش کر دیتی ہے یا کوئی حدیث کر دیتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا تعریف ہوگی، سب تعریف ہوگی. دوسرے بچوں کو بھی شوق پیدا ہوگا، دوسری ماؤں کو بھی شوق پیدا ہوگا. ہم بھی، آپ دعوت بھی دیجیے گا کتابیں خریدیے، یہ لیجیے وہ لیجیے کتابیں دیجیے، شوق پیدا ہوگا. لوگ اس کا مطلب رواج پڑے گا. تب آپ کو دل کو قرار ہوگا پروردگار تیرا شکر ہے کہ ہماری محنت کامیاب ہوئی، آپ کی محنت رنگ لائی، کامیاب ہوگی. تو آپ کو دیکھنے سے کیا ہوگا؟ خدا یاد آ جائے. اسی پہ ایک رسول اللہ کے ایک اور قول سن لیے، علماء کے چہرے کو دیکھنے کی طرف عبادت. آپ کی طرف جو دیکھے گا تو سمجھو اس کو آپ کا چہرہ عبادت میں شمار ہوگا. یہ جیسے خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا، قرآن کی طرف دیکھنا، دوسری جگہ کا عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. ماں باپ کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھنا جی. تو یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ علماء کے چہروں کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اس سلسلے میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا مقصد ہے کہ عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. تو آپ نے فرمایا اس سے مراد وہ عالم ہے کہ جب تم ان کے چہرے کی طرف دیکھو تو تمہیں آخرت یاد آ جائے، اور اس کے علاوہ اگر کچھ ہے تو وہ فتنہ ہے. اس کے علاوہ اگر کچھ ہے تو فتنہ ہے، یعنی آپ کو دیکھے تو فوراً یاد آ جائے، فوراً
مثال کے طور پہ آپ کو ایک مثال دے رہے ہیں، وقت تو بالکل ختم ہو گیا، پورا پیج ویسے کا ویسے رکھا ہوا ہے، یہ دیکھیے یہ پوری کتاب رکھی ہوئی، یہ کتاب سب رکھی ہوئی ویسے ہی رکھی، وقت ختم ہو گیا، 10 منٹ باقی ہیں، لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ آپ کو بتا رہے، سنیے گا، مثال کے طور پہ کوئی کرکٹر آ کے ادھر بیٹھ جائے، ہاں اور سنائیے آپ نے کھیلنا کب سے شروع کیا؟ یہ سب ہوگا نا، کرکٹ کے بارے میں پوچھنے لگیں گے اس سے، ہوگا کوئی ایکٹر آ کے بیٹھ جائے تو ایکٹنگ کے بارے میں بات کرنے لگیں گے، کوئی جو ہے فوجی آ کے بیٹھ جائے تو فوج کے بارے میں بات کرنے لگیں گے، کوئی گلوکار آ کے بیٹھ جائے تو گلوکاری۔ آپ جب جا کے بیٹھیے گا تو لوگ آپ سے یہ بات کریں گے، یہ آپ نوٹ کیجئے گا، دیکھ لیجئے گا، نوٹ کیجئے گا، دیکھ لیجئے گا، پھر کیا بات کریں گے؟ یہ بات کریں گے، یہ کترائیں گے، نکل لو یہاں سے، ابھی نصیحت شروع ہو جائے گی۔ تمہارے اور نصیحت کے درمیان ایک دبیز پردہ ہے، غفلت کا پردہ پڑا ہوا، مولا کہہ رہے غفلت کا پردہ، غفلت ہے یہ، کیونکہ ان کے کانوں تک یہ ساری حدیثیں پہنچی نہیں۔ کیوں نہیں پہنچی؟ کس کی ذمہ داری تھی کہ حدیثیں پہنچاتا؟ کون پہنچائے گا؟ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ذمہ داری ہے آپ کی، اپنے مولا لوگوں سے محبت ہے ان کا۔ میرے مولا نے جافشانی کے ساتھ اتنی ساری چیزیں بتا دی، جان کا، مال کا، سب کو قربان کیا۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب قیامت برپا ہوگی تو میں پروردگار سے کہوں گے، اے میرے مالک، جتنا ظلم میں نے برداشت کیا، جتنا ظلم میرے ساتھ ہوا، کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ جبکہ ایک سے ایک نبیوں کے ساتھ کیا کیا ظلم ہو چکا، ایک دن میں 70 انبیاء قتل کیے جاتے تھے، لوہے کے کنگھے سے گوشت اتارے جاتے تھے، کڑھاؤ میں ڈالے جاتے تھے، سب کچھ آرے سے چیرے جاتے، کیا کیا ہوا۔ اس کے باوجود کیا تکلیف اٹھائی انہوں نے، تکلیف اٹھانے کے بعد اتنی ساری باتیں ہمیں بتائی، ہمیں کچھ نہیں پتا، ہم یہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں۔ بہت افسوس اور رنج کی بات ہے، قیامت کے دن اگر پوچھ لیا گیا تو کیا جواب دیں گے؟ اماں زہرا بخشا دیں گے، اماں زہرا اس بات پہ بخشائیں گے کہ ہماری پورا کٹ گیا، پورا اسلام کے لیے کٹ گیا، تم نے ایک لائن نہیں سیکھی۔ بولیے، یہی ہوگا نا؟ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے علاوہ اگر کچھ ہے تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ فتنہ ہے۔ اچھا جناب، ایک دو حدیث سنی لیجئے، پھر کیا کریں، جو لائیں لے کے آئے کیا کریں؟ کیا بھروسہ کہ آپ ریگولر کلاس میں آئیے گا کہ نہیں آئیے گا؟ کیا بھروسہ؟ ہمیں تو کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ زور سے آواز لگاؤ کہ آئیں گے، یہ چیز اب پتہ چلا جی آئیے گا، بس ٹھیک ہے، چلیے آئیے گا تو ٹھیک ہے، وہ دیکھ لیں گے، آپ دیکھ لیے، ہم بھی آئیں گے۔ ابھی تو ہم نہیں آئے تھے نا، پہلی کلاس میں آئے تھے، یہ اب آئے ہیں۔ سر ایک سوال ہے کہ امام رضا میں جیسے یہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے چاول اور یہ کھیرا جو ہے اس کو ایک ساتھ نہیں کھانا چاہیے، یا دودھ اور کیلا جو ہے اس کو تو ہم لوگ شیک بنا کے پی لیتے ہیں اور اس طرح کر لیتے ہیں کہ وہ کھا لیا ہم نے، تو یہ ایک حدیث ہی ہے نا، جیسے اگر ہم نے اس کو لوگوں میں بتایا ہے اس کو، اگر آپ سمجھے ایتھینٹک ہے، صحیح جگہ آپ نے پڑھا تو بتا سکتی۔ ہاں امام رضا کہہ رہی تو وہی تو کہہ رہے ہیں، صحیح ہے، ایتھینٹک ہے۔ بیہی پریگننٹ عورتوں کو بیہی کھلائیے کہ اس سے بچہ خوبصورت عقل مند پیدا ہوتا ہے۔ بیہی کیا چیز ہے؟ دیکھو میں نے یہ نہیں کہ میں اس وقت کچھ سن تو لیجئے، میں نے اس لیے نہیں بتایا ہے کہ ہم آپ سے اس وقت آپ نے وہ بتایا تو ہم نے یہ بتایا، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ہے تو یہ بھی حدیث، لیکن کہاں پتہ ہے؟ نہیں پتہ نا، کس کو پتہ ہونا؟ عورتوں کو پتہ ہونا، کس گھر میں عورتیں نہیں ہوتی، کس گھر میں بچہ نہیں پیدا ہوتا، آپ بتائیے کہ کس گھر میں بچے کی تربیت کی کتابیں رکھی ہوئی، کس لڑکی کے پاس ان کے ماں باپ نے کتاب دی تھی کہ گھر میں جو ہے اس سے سلوک کیسے رکھا جائے گا، میاں بیوی کے ساتھ کیسے رہے گی تم گھر میں، کسی نے دیا تو کوئی کتاب پڑھوائی تھی؟ سینکڑوں سے شادیاں ہوتی رہتی، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کپڑے بنتے ہیں، اسراف ہوتا ہے، بے پردگی ہوتی، گناہ ہوتا، یہ ہوتا، یہ ہو رہی شادی، جبکہ شادی اتنی اہم ترین چیز ہے کہ اگر شادی کسی نے کسی کی شادی کروا دی تو کیا ہو؟ ایک شہید کا ثواب ملتا ہے، شہید کا ثواب ایسے ہی مل جائے گا، اس کا مطلب اہمیت ہے اس کی کوئی، تو یہ والی اہمیت ہے جو یہ والی ہے۔ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ماننا نہیں کہ آپ کھیرا ہو، چاول، فلانا ڈھوا کر، یہ سب اپنی جگہ پہ، لیکن پہلے حرام حلال پہ آ جائیے، پہلے اس پہ آ جائیے جس میں ملے گا، جس میں فائدہ ملنے والا ہے۔ ایک آدھ حدیث سن لیجیے بس، نیکی کی تعلیم دینے والے کے لیے، سنیے، سر آپ وہی بتا رہے تھے، آپ کو بتائیں، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ بیہی ایک پھل ہوتا ہے جو ناشپاتی کی طرح ہوتا ہے،
وہ بازار میں اگر نہیں ملے تو آپ اس کا مربع ملتا وہ لے لیجیے. بس اس سے سب سے چھوٹی اور بہترین بات بتا دی آپ کو. بیہی کا مربع ملتا ہے, اس کو دھوئیے, اس کا میٹھا نکل جائے گا, باقی کھلا دیجیے, ختم. ہاں مربع کھلا دیجیے. جی انشاءاللہ جب یہاں پہ کلاسز ہوں گی تو میں ایک لے آ کے سب کو تھوڑا تھوڑا کھلاؤں گی. کیا چیز؟ وہی نہیں وہ اتنی سستی نہیں. گاؤں سے آئے ہوئے ہیں. اچھا گاؤں سے آئے, سبحان اللہ. گلگت سے. ہیں گلگت سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خربوزہ کھلاؤ کہ بچہ خوبصورت پیدا ہوگا. اب بولیے کتنا ہم آپ کو سناتے جائیں, تو ابھی سناتے جائیں گے تو آپ کہیے گا کہ ذرا سا یہ ہٹا کے دکھائیے چوٹی کی طرح آپ کی, یعنی آپ اور سمجھے گا. میں سب پتہ کیوں پتہ, سنیے کیوں پتہ ہے؟ اس لیے پتہ ہے کہ ہم کتابیں پڑھنے کا شوق ہے تو ہر طرح کی کتاب ملتی ہے, ہم پڑھتے رہتے ہیں. میں نے کہا لاؤ یہ بھی دیکھیں, اس میں بھی دیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں. افسوس ہو رہا, رنج ہو رہا. کیوں؟ ہماری ماں کو کیوں نہیں پتا تھا, ہماری بہن کو کیوں نہیں پتا تھا, ان لوگوں نے کیوں نہیں کھایا ہے یا نہیں ہے؟ افسوس ہو رہا. وہ بتا رہے, جس کا مطلب جتنے مومنین جہاں سے بول رہے ہیں یہ اتنے خوبصورت بچے, یہ کون لوگ آ رہے ہیں اتنے خوبصورت. جیسے بنی ہاشم کو گایا کتنے خوبصورت لوگ کون ہیں. اسی طرح شیعوں کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں کتنے خوبصورت لوگ کون ہیں. کہا جائے شیعہ کے کس قدر خوبصورت ہوتے ہیں, اس لیے خوبصورت ہوتے ہیں ان کے امام نے جو کچھ بتایا تو وہ کر رہے ہیں, وہ اس لیے خوبصورت ہیں, اس لیے عقل مند ہے کہ جو کچھ ان کے امام نے بتایا تو اس پہ وہ عمل کرتے ہیں, اس لیے عقل مند ہے. وہ عقل کوئی معمولی دولت تھوڑی, اللہ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے, اللہ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے عقل. عظیم ترین نعمت. کوئی پوچھے گا بتاؤ عقل ہے تمہارے پاس؟ چالاکی مکاری کو عقل نہیں کہتے, عقل ہوتی ہی دوسری چیز ہے. جس سے رحمان کی عبادت کی جائے, جنت کو حاصل کیا جائے, اسے عقل کہتے ہیں. چھٹے امام کہے رحمان کی عبادت یعنی وہ والی عبادت جس سے جنت ملے, وہ والی عبادت نہیں جس کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ سب کیا کرایا اکارت ہو گیا, وہ والی عبادت نہیں. وہ والی عبادت جو قبول ہو جائے تبھی تو جنت ملے گی. جس سے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت کو حاصل کیا جائے اسے کہتے ہیں عقل. تو کسی نے پوچھا کہ جو معاویہ کے پاس تھی وہ کیا چیز تھی؟ کہ نکرہ, چالاکی, مکاری, اس سے دنیا حاصل کی جائے. ہم لوگ دنیا حاصل کرنے والی کی چیز کو عقل کہتے ہیں. بڑا عقل مند ہے بچہ بیچارہ, آسٹریلیا گیا تو وہاں سے پڑھا, اسے پڑھنے کے بعد وہاں سے کینیڈا چلا گیا, وہی حاصل کرنا, تو وہاں سے یہ عقل مندی ہے ہم لوگوں کی ساری. ادھر سے گیا ادھر سے گیا, دنیا مل جائے تو یہ عقل مندی ہے, بعد میں کوئی چیز عقل مندی نہیں رہ گئی. 1 منٹ باقی ہے, بس 1 منٹ باقی. سنیے سب سے چھوٹی حدیث سنانے جا رہے ہیں اس میں, سب سے چھوٹی حدیث سنانے, سب سے بڑی حدیث بعد میں سنائیں گے. سب سے چھوٹی حدیث یہ ہے کہ نیکی کی تعلیم دینے والے کے لیے کائنات کی ہر شے, حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں سب اس کے لیے استغفار. کائنات کی ہر شے, حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے کیا کرتی؟ استغفار کرتی. آپ ذرا نیشنل جیوگرافک وغیرہ, اینیمل پلانٹ وغیرہ جو آتا ہے وہ دیکھیے, مچھلیاں جس میں جاتی ہے اب ایسا لگتا ہے لہریں جا رہی. وہ ہر کتنی کروڑ مچھلیاں, پتہ نہیں کتنی کروڑ مچھلیاں کیا کر رہی ہے آپ کے لیے استغفار کر رہی. کون؟ کس کے لیے؟ تعلیم, علم کی تعلیم, نیکی کی تعلیم حاصل کرنے والوں کے اور تعلیم دینے والوں کے. یہ تو صرف ایک حدیث سنائی ہے, ایسی حدیثیں کہ آپ ششدر رہ جائیے کہ اللہ اکبر. یعنی ہم نے جب اس کو پڑھا آپ کے لیے جمع کر رہے تھے تو اتنا جوش میرے اندر پیدا ہوا. پھر طبیعت خراب تھی, میں نے سوچا کہ چھوڑو, بیٹھو, گھر بیٹھو, اب تم سے نہیں ہو گئے. جب یہ پڑھا میں نے کہا ہرگز بھی نہیں چھوڑوں گا, چاہے ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے, نہیں چھوڑے گا. مر جائیں گے چھوڑیں گے نہیں اس کو. اتنا ثواب کو کوئی حال انتہا نہیں. 1000 ہر قدم پہ 1000 سال کی عبادت, 1000 سال کی نماز کا ثواب ہے, 1000 سال کے روزوں, ہر قدم پہ اس کو صدیق کا درجہ ملے گا. آسمان کی جتنی مخلوق ہے سب اس کے حق میں مغفرت کی دعائیں کر رہی. اگر یہ کل دنیا, بات سنائیں گے ابھی, اگر ایک آدھ جملہ چھوٹ جائے گا, اگر کل دنیا اس کو دے دی جائے, وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا. یعنی علم دین حاصل کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا. اگر اسے کل دنیا دے دی جائے, وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے, کہیں بری جگہ میں نہیں خرچ کر رہا, اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا, تو کیا ہوگا؟ اس کو اس کے برابر نہیں ہو سکتا, علم حاصل کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا. اور سنا ہے کچھ؟ سب رہ گیا. اب یہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ آتی ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں آتی تو ٹھیک ہے. جب کوئی بندہ کسی جنازے کو شرکت کرتا ہے, کاندھا دیتا ہے نا, تو کیا ہوتا ہے اس کے ہر قدم پہ 1 کروڑ نیکیاں لکھی جاتی, 1 کروڑ گناہ معاف, 10 کروڑ نیکیاں لکھی جاتی, 10 کروڑ گناہ معاف ہوتے اور 10 کروڑ درجات بلند ہوتے. سنیے ذرا, تو کتنے قدم چلتا وہ, نہ جانے کتنے قدم چلتا کاندھا دینے پہ.
سنیے گا, دیکھیے کیوں بتا رہے ہیں ہم, جلدی جلدی میں بند کر رہے ہیں تو ہم نے کہا جاتے جاتے ایک آدھا اور سنا دی, سن کے جائیے. ہر قدم پہ 10 کروڑ نیکیاں لکھی جاتی, ہر قدم پہ 10 کروڑ نیکیاں لکھی جاتی, 10 کروڑ اس کے گناہ معاف ہوتے اور 10 کروڑ درجات اس کے بلند ہوتے. پھر نیچے لکھا لیکن علم دین حاصل کرنا اس سے بھی افضل ہے. تو ہم یاد رکھیے گا انشاءاللہ. آپ لوگ چھوٹی چھوٹی بچے ہیں, معصوم ہیں, گناہ نہ کیجیے گا. گناہ زہر ہوتی ہے, زہریلی چیز ہے گناہ, خراب چیز ہے, اچھی چیز نہیں. جب آپ گناہ چھوڑیے گا تو انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا کہ واقعی نیکی میں تو بہت لذت ہے, گناہ میں تو کچھ بھی نہیں. کہ کافر مومن مشرک سبھی گناہ کر رہے ہیں, یہود نصارہ سب گناہ کر رہے ہیں, ان کو مزہ آ رکھے نہیں, اس میں مزہ ہے, نیکی میں مزہ ہے جو محمد علیہ محمد نے بتائی. انشاءاللہ امید ہے کہ دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. السلام علیکم.